أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. یوں تو ہمارے تمام ائمہ اور معصومین کا شعار یہ رہا ہے کہ دین رسول کی تبلیغ کی جائے اور رسول کے دین کو لوگوں تک عام کیا جائے، اور اس راہ میں جو بھی قربانیاں دینی پڑے گی اس راہ میں ہم قربانیاں دیں گے. اور یہ تنہا شعار نہیں رہا بلکہ ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام نے قربانی دے کر بتایا کہ ہم یقیناً وارث رسول ہیں، لہذا ہمارے دل میں اس دین کے بارے میں ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک اس دین کو پہنچایا جائے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اس دین کو پہنچانے میں، اس دین کے علوم کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑی زحمتیں اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. اور آپ اگر یہ سمجھنا ہو کہ آپ نے کن زحمتوں سے گزر کر دین کو ہم تک پہنچایا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ السلام کے زندگی اور حالات اور زندگی میں کیسے کیسے افراد آئے ہیں. ادھر 29 ذی-القعدہ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. ابھی 6 برس کی عمر ہے اور آپ کے کاندھے پر امامت کی ذمہ داری آ گئی. آپ اس 6 برس کی عمر میں لوگوں کے درمیان اتنا معروف اور اتنا مشہور ہوئے کہ وقت کے حاکم کو متوجہ ہونا پڑا کہ آخر یہ کون ہے کہ ساری دنیا کے افراد جس کی طرف متوجہ ہیں اور کل کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے خطرہ ہو. آپ کے دور زندگی میں جو افراد زندگی گزار رہے ہیں، یعنی آپ نے جن کے ادوار میں زندگی گزاری ہیں، وہ عجیب اور ایسے دشمن اہل بیت علیہ السلام تھے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں. جن میں سب سے بڑا نام متوکل کا آتا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر حل تک چلوائے ہیں، آس پاس کے تمام گھروں کو منہدم کر دیا ہے. کس لیے؟ کسی طریقے سے ان کے ذکر کو مٹایا جائے، اور یقیناً یہ ایک ناکام کوشش تھی. ادھر متوکل کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ان کے ذکر کو مٹایا جائے، لہذا ان کے قبروں کو مٹایا جائے اور ان کے قبروں کے نشان کو باقی نہ رکھا جائے. ادھر امام علی نقی علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے کہ دیکھو جیسا بھی موقع ہو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ. ایسا شدید دشمن ہے متوکل اہل بیت علیہ السلام کا کہ مصر کے گورنر کو یہ خط لکھا کہ دیکھو اگر 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، ان میں سے ایک شیعہ ہو اور دوسرا شیعہ نہ ہو، تو اگرچہ غلطی جو شیعہ نہیں ہے اس کی ہو، اس کے باوجود اسی کی بات مانی جائے اور شیعہ کے مقابلے میں فیصلہ دے دیا جائے. آپ تصور کریں اس متوکل نے ایک شخص کو، کہ جو شخص صرف اور صرف ایک روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے باب میں ایک روایت نقل کرتا ہے، متوکل اسے 1 2 3 4 نہیں 1000 کوڑے لگوا دیتا ہے. بہرحال جو جانتے ہیں فقہی مسائل سے وہ واقفیت رکھتے ہیں کہ ایک زنا کی بھی اگر حد ہے تو 100 کوڑے ہیں،
اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب کے حد یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. یعنی گویا متوکل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کتنا بڑا گناہ تصور کرتا ہے، زنا اور شراب سے بڑھ کر گناہ تصور کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ سزا مقرر کرتا ہے کہ اب سزا 100 یا 200 یا 400 نہیں بلکہ 1000 کوڑے لگائے جائیں گے. وہ متوکل کہ جس نے امام علی نقی علیہ السلام سے گھبرا کر امام کو 10 سال مسلسل نظر بند کر دیا، پہلے قید میں رکھا اور اس کے بعد نظر بند کر دیا، مکمل پابندی رکھی کہ کوئی بھی امام علی نقی علیہ السلام سے ملاقات نہ کرنے پائے. جہاں ایسا ظالم و جابر بادشاہ ہو کہ جو ہر طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے، وہاں امام علی نقی علیہ السلام کا فریضہ اور ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو بخوبی امام علی نقی علیہ السلام نے انجام دیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قبر کے اوپر ہل چلایا گیا تو امام نے اپنا نائب مقرر کیا کہ جاؤ میری طرف سے امام کی زیارت کرو، میرے جد مظلوم کی زیارت کرو. بلکہ خود آپ کا گزر، آپ جب مدینہ سے بغداد آئے اور آپ کا گزر نجف سے ہوا تو آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی، اور تنہا زیارت نہیں کی، جس دن زیارت کی ہے آپ نے وہ غدیر کا دن تھا، اور آپ نے زیارت غدیر جیسی زیارت کی ہمیں تعلیم دی. جس وقت اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر پابندیاں عائد کی جا رہی تھی، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بیان کرنے کے اوپر کوڑے لگائے جا رہے تھے، ایسے موقع کے اوپر امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ کی تعلیم دی، اور زیارت جامعہ کی تعلیم کے ذریعے سے تنہا اس دور کے مومنین کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو اجاگر کیا ہے. لہذا اگر ہمیں امام علی نقی علیہ السلام کی ان کاوشوں کو سمجھنا ہے تو یقیناً اس دور کی طرف نگاہ ضرور کرنی ہوگی کہ جس دور میں امام علی نقی علیہ السلام نے ان علوم کو ہم تک پہنچایا ہے. والحمدللہ رب العالمین.